السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے تہمت لگانے والے سے متعلق شرائط۔ الزام لگانے والا بچہ اگر الزام لگائے تو اس پر 80 کوڑوں کی سزا نہیں ہوگی، البتہ تعزیر 80 کوڑوں سے کم سزا دی جا سکتی ہے۔ عاقل ہو مجنون پر حد قذف لاگو نہیں ہوگی۔ حرام نشے کے علاوہ کسی اور چیز سے اس نے نشہ کیا ہو، مثلا کلوروفارم وغیرہ سے نشہ کیا ہو اور اس حال میں الزام لگایا ہو تو قذف کی سزا نہیں دی جائے گی۔ اس نے اپنی آزادانہ رائے سے الزام لگایا ہو، کسی کے اکسانے پر یا مجبور کرنے پر ایسا نہ کیا ہو جس پر الزام لگایا گیا ہے، وہ اس کا باپ یا دادا نہ ہو۔ الزام لگانے والا گونگا نہ ہو۔ گونگا اگر اشاروں کے ساتھ الزام لگائے تو حد قذف لاگو نہیں ہوتی، لیکن یہ نقطہ نگاہ امام ابو حنیفہ کا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کا اشارے سے الزام لگانا بولنے سے کم نہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ اشارہ بول کر الزام لگانے کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ کسی کو اس اشارے پر 80 کوڑے مار دیے جائیں۔ جس پر قذف کی سزا لگائی جا رہی ہے وہ عاقل ہو، یعنی اس پر الزام یہ ہو کہ اس نے عقل کی موجودگی میں بدکاری کی تھی، اس کے مقابلے میں پاگل اور مجنون ہوتا ہے۔ اس پر سزا اس لیے نہیں کہ مجنون شریعت کی روح سے کسی قانون کے تابع نہیں ہوتا، جسے مرفوع القلم کہتے ہیں۔ بالغ ہو بچے پر الزام لگانا یا اب جوان ہو چکنے والے پر الزام لگایا کہ اس نے بچپن میں بدکاری کی تھی، سزا کے اجرا کا سبب نہیں بن سکتا۔ حالت اسلام میں الزام لگایا گیا ہو، کافر پر الزام لگایا یا کسی موجودہ مسلمان پر اس طرح کا الزام کہ اس نے اسلام لانے سے قبل بدکاری کا ارتکاب کیا تھا، حد کے اجرا کا سبب نہیں بن سکتا۔ آزادی بھی سزا کے اجرا کی شرط ہے۔ جس پر الزام لگایا گیا ہے وہ پاک دامن ہو، اس پر زنا کا الزام کبھی ثابت نہ ہوا ہو، اس کے حالات زندگی ایسی ہوں کہ جن میں اس پر بد چلنے اور آبرو باخودگی کا الزام نہ لگ سکتا ہو، اور نہ ہی زنا سے کم تر کوئی اخلاقی جرم اس پر ثابت ہوا ہو۔ اس طرح کے مجروح پاک دامنی پر الزام لگانے والا 80 کوڑوں کی سزا کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک شخص نے کسی پر الزام لگایا اور اسے سزا دی گئی، سزا کے دوران یا سزا کے بعد وہ اسی شخص پر جتنی مرتبہ بھی الزام دہرائے گا، اسے سزا صرف ایک ہی مرتبہ دی جائے گی۔ لیکن اگر وہ نیا الزام لگاتا ہے تو پھر اس کے نئے سرے سے تحقیق ہوگی اور نئے الزام پر نئی سزا دی جا سکتی ہے۔ اگر ایک شخص بہت سے لوگوں پر الزام یا تہمت لگائے اور الزام ثابت نہ ہو سکے تو اسے سزا ایک ہی مرتبہ دی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ جتنے بندوں پر الزام لگایا اتنی سزائیں دی جائیں، لیکن اگر وہ جماعت پر نیا الزام عائد کرے اور ثابت نہ کر سکے تو پھر نئی سزا دی جائے گی۔ قذف کی سزا پانے کے بعد توبہ کا اثر الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے اس فعل سے توبہ کر لی اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ بے شک بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت کریمہ میں اس شخص کا ذکر ہے جس پر قذف کی سزا لاگو ہو گئی اور اس نے اپنے اس فعل پر اللہ سے معافی مانگ لی، تو امام ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ قذف کی سزا بھگتنے کے بعد اس کی شہادت ہمیشہ کے لیے مردود رہے گی۔ توبہ کا فائدہ صرف یہ ہوگا کہ وہ فاسق نہیں رہے گا، آخرت کی سزا سے بچ جائے گا۔ کوڑوں کی سزا اور شہادت کے لیے ناقابل اعتبار ہونے کی سزائیں اللہ کی طرف سے متعینہ حدیں ہیں، یہ توبہ سے معاف نہیں ہوں گی۔
ایک دوسرا نقطہ نگاہ یہ بھی ہے کہ وہ فاسق بھی نہیں رہے گا اور شہادت کے لیے بھی نااہل نہیں رہے گا، لیکن اصل نقطہ نگاہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے شہادت کے لیے نااہل ہی رہے گا، البتہ وہ فاسق نہیں رہے گا۔ توبہ سے باقی کے معاملات معاف نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ توبہ سے صرف وہ حصہ معاف ہوتا ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے، دینوی سزا توبہ سے معاف نہیں ہوتی۔ اگر توبہ سے دینوی سزائیں معاف ہونے لگیں تو پھر تو کسی بھی جرم پر سزا نہ ملے۔ قذف کا جرم قابل راضی نامہ نہیں ہے، مقذوف عدالت میں دعویٰ لے کر نہ آئے تو یہ دوسری بات ہے کہ لیکن عدالت میں پہنچنے کے بعد اس میں صلح نہیں ہو سکتی۔ الزام لگانے والے سے کہا جائے گا کہ وہ اسے ثابت کرے اور ثابت نہ ہونے کی صورت میں اس پر حد جاری کی جائے۔ نہ عدالت اسے معاف کر سکتی ہے، نہ وہ شخص جس پر الزام لگایا گیا ہو، نہ کسی طرح کا مال میں تاوان لیا جا سکتا ہے، نہ توبہ کر کے یا معافی مانگ کر وہ سزا سے بچ سکتا ہے۔ کس کے مطالبے پر حد لاگو ہوگی؟ اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ سزا یا تو مقذوف کے مطالبے پر لاگو ہوگی یا اس شخص کے مطالبے پر جس کے نسب پر اس الزام کی وجہ سے حرف آیا ہو۔ اس سلسلے میں ائمہ حنفیہ کے درمیان اختلاف ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی پر الزام لگایا ہے تو کیا وہ گواہ بیک وقت حاضر کرے یا ایک ایک کر کے الگ الگ اوقات میں لائے؟ احناف کے نزدیک چاروں گواہ ایک ہی وقت میں حاضر ہونے چاہیے، جبکہ دیگر ائمہ اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے کہ گواہ ایک ہی وقت میں آئیں یا الگ الگ اوقات میں۔ گواہ اگر عادل نہ ہوں تو اس صورت میں مقذوف پر حد لاگو نہیں ہوگی۔ دوسری طرف الزام لگانے والا پر بھی کوئی سزا نہیں ہوگی کیونکہ اس نے تو گواہ پیش کر دیے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر قاذف، کافر، اندھا، غلام یا ایسا شخص جس پر پہلے بدکاری کا الزام لگ چکا ہے ایسا شخص بطور گواہ لاتا ہے تو وہ سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ اور جو لوگ اپنے بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اور خود ان کے سوا ان کے دوسرے گواہ نہ ہوں اگلی تو ان میں سے ہر ایک مرد کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 بار گواہی دے کر وہ سچ بولنے والوں میں سے ہے، یعنی کہ سچا ہے، اور پانچویں مرتبہ یہ کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، جھوٹا ہے اور اس عورت سے سزا ٹل سکتی ہے۔ اگر وہ 4 یار اللہ کی قسم کے ساتھ گواہی دے کہ وہ مرد بے شک چھوٹوں میں سے ہے، جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ کہ اس پر عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ بچوں میں سے ہے یا سچا ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوئی تو یہ مشکل حل نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، واللاتی یاتین الفاحشات من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں تو 4 مسلمان مردوں کی گواہی مانگو۔ جو لوگ تہمت تراشی کے مرتکب ہوئے ہیں وہ اپنے دعوے پر 4 گواہ نہیں لائے، سو ایسی صورت میں جب کہ یہ لوگ گواہ پیش نہیں کر سکے تو بس اللہ کے نزدیک یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ گواہوں کے معیار کے بارے میں مختلف کتب حدیث فقہ میں مدرجہ ذیل شرائط بیان ہوئی ہیں۔ گواہ بالغ ہو، واستشہدوا شاہدین من رجالکم، اپنے مردوں بالغوں میں سے 2 گواہ پیش کرو۔ رجل جو ان جوان مرد کو کہتے ہیں،
عاقل ہو، مجنون مخبوط الحواس نہ ہو، گونگا آدمی شہادت کے اہل نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی شہادت کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے، اگرچہ وہ بالکل واضح اشارت کی صورت میں ہو یا لکھ کر دے، کسی بھی صورت اس کی گواہی قابل قبول نہیں۔ گواہ کا آنکھوں والا ہونا بھی ضروری ہے، جس پر قذف کی سزا لگ چکی ہو وہ بھی قابل قبول نہیں۔ عادی شرابی، پیشہ وار گانے بجانے والے، ناچنے والے بھی قابل قبول نہیں۔ ایسا شخص جو خود اس طرح کے کام کرتا ہو جس پر حد لاگو ہو سکتی ہے، اس کی گواہی قابل قبول نہیں۔ جس شخص کے ساتھ ملزم کی عداوت ہو اس کی شہادت بھی مردود ہے۔ گواہ کے لیے عادل ہونا ضروری ہے۔ عادل کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کے لیے یہ شرائط ہیں: اسلام پر استقامت، عقل معتدل ہو، نفس کی خواہشات پر قابو ہو، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے، حرام نہ کھائے، حرام کاری نہ کرے، صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرے، اس کی نیکی کا پہلو برائی پر غالب ہو، بظاہر حیا دار ہو۔ ان تمام صفات کے حامل شخص کو عادل کہتے ہیں۔ غیر مسلموں کی شہادت غیر مسلموں کے معاملے میں ہی قابل قبول ہوگی۔ مسلمانوں کے بارے میں غیر مسلم کی شہادت ناگزیر حالات میں ہی قابل قبول ہوگی۔ شوہر کی شہادت بیوی کے حق میں، یا بیوی کی شہادت شوہر کے حق میں، یا باپ دادا کی شہادت بیٹے پوتے اور پڑپوتے کے حق میں، یا اس کے برعکس مقبول نہیں ہوگی۔ زنا کے کیس میں عورت کی شہادت قابل قبول نہیں۔ سماعی شہادت معتبر نہیں، بلکہ یا عینی شہادت ہی معتبر ہوگی۔ کسی کام میں شراکت کرنے والوں کی باہمی شہادت یا آجر ملازمت دینے والا کی شہادت مستاجر جسے ملازمت دی گئی ملازم کے حق میں قابل قبول نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک زنا کے چاروں گواہوں کا ایک ہی وقت میں عدالت میں موجود ہونا ضروری ہے۔ دیگر ائمہ اس شرط کو ضروری نہیں سمجھتے۔ قاضی نے اگرچہ سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، تب بھی وہ محض اپنی ذاتی شہادت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں دے سکتا جب تک کہ چار گواہ شرائط کے مطابق گواہی نہ دیں۔ اللہ کی کتب میں لکھا ہے کہ جان بوجھ کر جماعت کی نماز اور جمعہ ترک کرنے والے، شطرنج چوسر کھیلنے والے، سود کھانے والے، بلا وجہ ہجو کہنے والے شعراء اور فاسق محنت کی گواہی بھی قابل قبول نہیں۔ زنا کے ثبوت کے لیے زانی یا زانیہ کا اقرار بھی کافی ہے۔ کوئی بھی گواہ موجود نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ نامی شخص کو گواہوں کی گواہی کے بغیر اس کے اپنے 4 بار اقرار کے بعد سنگسار کرایا تھا۔ غاریہ یا جہنیہ نامی خاتون کو بھی اس کے اپنے بار اقرار کے بعد رجم کرایا تھا، لیکن بچے کی ولادت کے بعد شیرخوار کی مدت ختم ہونے کا انتظار کیا تھا۔ اگر قرائن کی بنیاد پر زنا ثابت ہو جائے تو کوڑے مارنے یا سنگسار کرنے کی حد جاری نہیں کی جائے گی۔ اس صورت میں تعزیر ہوگی، جو قاضی کی ثواب دید پر منحصر ہوتی ہے کہ وہ جرم کی نوعیت کے اعتبار سے تعزیری سزا دینے کا مجاز ہے۔ اس سلسلے میں سورۃ النور کی آیت نمبر 2 میں فرمایا، وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّہِ، اور تمہیں ان دونوں پر رحم نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ کے بارے میں فرمایا گیا ہے، سزا نافذ کرتے ہوئے تمہارے دل میں مجرمین کے لیے خواہ نرمی نہ آنے پائے۔ اس موقع پر ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ اس شخص نے اللہ کی حد کو پھلانگتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی تھی۔ دوسرا یہ کہ میں سزا بھی اللہ کے حکم کی اتباع میں دے رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے حاکم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جس نے حد میں کمی کی ہوگی۔ اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہے گا کہ تیرے بندوں پر شفقت اور رحمت کی خاطر ایسا کیا۔ اسے کہا جائے گا کہ کیا تو لوگوں پر مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے؟ پھر
اسے آگ میں پھینکنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس حاکم کو بھی بلایا جائے گا جس نے ایک کوڑا زیادہ مارا ہوگا، اس سے بھی اس کے فعل کے بارے میں سوال ہوگا، اور اللہ فرمائے گا کہ کیا تم مجھ سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والے ہو؟ پھر اسے بھی جہنم میں پھینکنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ ویسے بھی بدکاروں پر رحم کرنے کا مطلب اسلامی معاشرے کے ساتھ بے رحمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ پہلی قوموں کی تباہی کا ایک باعث یہ بھی تھا کہ ان میں قانون کا احترام اور اس کے نفاذ میں مساوات باقی نہیں رہی تھی۔ حدود میں نرمی سے اندرونی خلفشات پیدا ہوتا ہے اور ان کے نفع سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ایک حد کو جاری کرنا اتنی برکتوں کا باعث بنتا ہے جتنی 40 روز بارش برسے تو اس سے جتنی برکت پھیلتی ہے۔ زنا جیسے کبھی فعل کی روک تھام کے لیے شریعت نے محض سزا نافذ کرنے کو کافی نہیں سمجھا۔ سزا تو اسلامی شریعت کے روح سے آخری انسدادی ذریعہ ہے۔ اسلام اس کی روک تھام کے لیے مستقل بنیادوں پر بندوبست کرتا ہے۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف یاد دلاتا ہے کہ وہ تمہاری تنہائی اور خلوت کی تمام حرکتوں کو بخوبی جانتا ہے۔ واللہ خیر بما یصنعون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے مکمل طور پر آگاہ ہے۔ اور واللہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اسلام آخرت اور قبر میں بدکار مردوں اور عورتوں کو سخت سزا کی وعید سنا کر لوگوں کو اس برے فعل سے روکتا ہے، لوگوں کی اخلاقی تربیت کرتا ہے، ان کی اخلاق اس قدر اچھی ہوں کہ وہ خود ہی بدکاری سے نفرت کریں۔ دینوی زندگی میں بدکاری کی قانونی سزا ہے، آگاہ بھی کرتا ہے کہ لوگ اس سزا کے خوف سے اس جرم کا ارتکاب نہ کریں۔ سزا کا ذکر سورۃ النور کی آیت نمبر 2 میں کیا گیا ہے۔ جنسی جذبات کی تسکین کے لیے نکاح کا سلسلہ رکھا ہے۔ یہ طریقہ شریفانہ، باوقار اور فطری ہے۔ اس طریق میں کوئی قباحت نہیں بلکہ فائد ہی فائد ہیں۔ اسلام اس بات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے نکاح کی عمر کو پہنچنے والے ہر بچے بچی کا جلد از جلد نکاح کر دیا جائے۔ اگر کسی کے پاس نکاح کے اخراجات اور اس کے بعد اہل و عیال کے نفقے کا بندوبست نہ ہو تو ایسے شخص سے کہا گیا ہے کہ وہ روزے رکھے۔ اس سے اس کے اندر شہوانی جذبات میں اعتدال و توازن پیدا ہوگا۔ اسلام ان تمام باتوں اور اس ماحول کا سدباب کرتا ہے جو زناکاری کا سبب بنتا ہے۔ اسلام ان ریاستوں کو بند کرتا ہے جو زناکاری کی طرف جاتے ہیں، مثلاً مخلوط مجلسیں، گانا بجانا، موسیقی، رقص، سرور کی محفلیں، بے حیائی کے کام، غیر شریفانہ لباس، جنسی جذبات کو ابھارنے والے لٹریچر کا مطالعہ، فلمیں، فحش تصاویر وغیرہ۔ اس کے علاوہ غض بصر، نگاہوں کو کنٹرول میں رکھنا اور غیر محرم عورتوں کی طرف نگاہیں نہ اٹھانا کا حکم مردوں اور عورتوں کو دیا گیا ہے۔ عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے اور اسلام ہر اس سوراخ کو بند کرتا ہے جہاں سے زناکاری کو شہ ملتی ہے۔ آیت مبارکہ میں زانی مرد اور عورت کے ساتھ اظہار ناپسندیدگی کیا کیا گیا ہے۔ کیسے لوگ اتنی گھٹیا کردار کے مالک ہوتے ہیں اور ان کی سوچ اس قدر حیوانیت کا شکار ہو جاتی ہے کہ کسی پاک دامن مرد یا عورت کے لیے مناسب ہی نہیں کہ وہ ان میں سے کسی سے شادی کرائے۔ ہاں، البتہ اگر ان میں سے کوئی توبہ کر کے اپنی زندگی کو حیا اور پاک دامنی کی راہ پر چلا لے تو پھر ان سے شادی کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ فرمایا گیا ہے زانی مرد کے لیے زانی عورت اور زانیہ کے لیے زانی مرد ہی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ یہ دونوں گندی ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس سلسلے میں ارشاد ہے کہ خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد
اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہی زیادہ مناسب ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زانی کی اپنی ایک ذہنیت ہوتی ہے، اس کی ذہنی ہم آہنگی اور طبعی میلان ایک ہوس پرست ہی کی طرف ہو سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں پاک دامن مرد عورت کی سوچ اور میلانات مختلف ہوتے ہیں، اور یہی دونوں آپس میں یگانگت سے رہ سکتے ہیں۔ یہاں یہ نقطہ بھی موجود ہے کہ یہ مناسب نہیں کہ جن عورتوں کی بدکاری مشہور ہو جائے جانتے پوچھتے ان سے شادی کی جائے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر زانی مرد کی پاک دامن عورت سے اور پاک دامن مرد کی شادی زانی عورت سے کر دی جائے تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، بلکہ کہا یہ گیا ہے کہ اگر کہ